سال کا گنہگار بھی اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے اور ایک قطرہ ٹپکا دیتا ہے، ابھی زمین پر بھی نہیں ٹپکا ہے لیکن اس کے رخسار پر آ گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 سال کے گناہ کو معاف کر دیتے۔ اللہ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ ایک واقعہ بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ دو طالب علم جو ہے آپس میں مباحثہ کر رہے تھے، ان پر اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ وہ بندہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے جو گناہ نہیں کرتا، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب ہے، یا وہ بندہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب ہے جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے۔ تو ان دونوں میں اس بات میں مباحثہ چل رہی تھی۔ ایک کہتا ہے کہ نہیں، وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے، نیکیاں زیادہ کرتا ہے۔ ایک کہہ رہا تھا نہیں، وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جس سے گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن پھر توبہ کر لیتا ہے۔ تو بڑے میاں اس راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دونوں کی باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہاری بات کا جواب دے سکتا ہوں؟ تو کہا اچھی بات ہے، ہم دونوں اسی سوال کے جواب کی تلاش میں ہیں، ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے۔ تو اس بڑے میاں نے ایک مثال سے دونوں کو یہ بات سمجھائی کہ یہاں تو اس کی مثال جیسے ریشم کے فیکٹریوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر نظر رکھی جاتی ہے کہ کہیں پھر اس لیے کہ ایک بار ٹوٹا تو وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یوپی کے علاقوں میں دری بنے جاتے ہیں، تو وہاں جو ہے جب دری بنتے ہیں تو جو دھاگا اس کے دوران ٹوٹ جاتی ہے تو اس پر نظر رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ کمزور ہو گئے کہ پھر نہ ٹوٹ جائے۔ تو وہ بڑے میاں کیا کہتے ہیں کہ وہ نہ ہو کہ جس بندے کا تعلق گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا لیکن پھر اس نے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ قائم کر لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اپنے گناہوں، گنہگار تو ہر بندہ ہے، ہر مرد اور عورت سب گنہگار ہے۔ کسی نے دور جاہلیت میں کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، کتنے جو ہیں ہم نے گالیاں دی ہیں، کتنی بدنگاہیں کی ہیں، کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنے کسی کو دھوکہ دیا ہے، ہمارے فرائض اور واجبات کتنے چھوٹے ہیں، ہم نے قرآن حقوق کے کتنے پامال کیے ہیں، سب گنہگار ہیں۔ لیکن گنہگار بندوں میں وہ گنہگار اچھا ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار اللہ کے سامنے کرتا ہے۔ وہ تو نادان ہے جو گنہگار ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتا۔ گنہگار سب ہے، اسی لیے کہ حدیث کا اندر آتا ہے کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام کے تمام بنی آدم گنہگار ہی ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں وخیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ گناہ تو سب ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی مرد یا عورت کے گناہ کو ظاہر کر دیتا ہے اور کسی کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن گنہگار سب ہے۔ یہ جو آخر لمحات چل رہی ہیں یہ ہمارے لیے اللہ کے سامنے اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرنے اور اللہ سے اپنی عبادتوں کو قبول کرانے اور مغفرت کرنے کا ابھی موقع ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی سستی کا اظہار کرے اور جو کچھ عبادتوں کی توفیق ملی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنی مغفرت کرائے۔ اس لیے کہ جب یہ مہینہ گزر جائے گا
تو یہ بات ہم نے بارہا نقل کی کہ اس سے بہتر موقع نہیں آئے گا، اس سے بہتر وقت نہیں آئیں گے، اور اس سے بہتر چانس بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ اگلا رمضان کس نے دیکھا ہے؟